اسلامی فتوحات کی بہتات نے ایران کی حکومت کو ہلا دیا۔ ملکہ گھبرائی، درباری حیران ہوئے۔ ایک حقیر قوم میں یہ دمخم، یہ جرت، یہ حوصلہ، یہ جسارت اور بے سر و سامانی میں یہ شجاعت، حیرت بالائے حیرت تھی۔ ملکہ نے اپنے سرداروں کی طرف دیکھا، حوصلہ بڑھایا اور محبت سے کہا، ایران کے سپوتوں، تم ایک عظیم ملک اور ایک عظیم سلطنت کے فرزند ہو۔ اگر عراق میں ہمارے چند دستے شکست کھا گئے تو کیا ہوا؟ ایران زندہ ہے، گھبراؤ نہیں، ہمت کرو۔ ان دشت زادوں کو ان کے صحراؤں میں دھکیل دو۔ ان کی تعداد ہی کتنی ہے؟ ہماری انگنت فوجوں کے مقابلہ میں کب تک لڑیں گے؟ جب تک اڑیں گے مریں گے۔ ہماری تلواریں انہیں کاٹیں گی، نیزوں کی زبانیں ان کا خون چاٹیں گی۔ اٹھو، عراقی عرب ہمارے ساتھ ہیں، انہیں آگے بڑھاؤ، لوہے سے لوہا ٹکراؤ اور آپس میں گلے کٹواؤ اور خود تماشا دیکھو۔ اندوز نمر نامی ایک بہادر سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ اس نے عراقی عربوں کو جمع کیا، زر و جواہر کا لالچ دیا، ان کی بہادری کی تعریف کی، وفاداری کی توصیف کی، اپنی مدد کا یقین دلایا، ایرانی جاہو جلال دکھایا، حوصلہ بڑھایا، مرنے مارنے پر اکسایا، انہیں فوج در فوج مقام دلجہ پر پہنچا دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوئے سنا پر مقیم تھے۔ دلجہ کی فوج کا حال سنا تو نہر کا کنارہ چھوڑا، افواج کو ساتھ لیا، دلجہ پہنچے اور دشمن فوج کے سامنے آ گئے۔ صفیں درست کی، میدان جنگ کے دونوں طرف مجاہد دستے گھات میں بٹھائے، خود سامنے سے حملہ کیا، دونوں لشکر مل گئے، تلواریں میانوں سے نکلی، ڈھالیں پشتوں سے پھسلیں، گھمسان کا رن پڑا، میدان کی زمین غبار بن کر اڑی، اندھیرا چھا گیا، آفتاب بے نور ہو گیا، آسمان نگاہوں سے چھپ گیا۔ دن بھر میدان کارزار گرم رہا، دونوں اطراف کا زور کبھی تیز کبھی نرم رہا، یہاں تک کہ بہادروں کے بازو شل ہو گئے، جسم اکڑ گئے، میدان لاشوں سے بھر گیا، تھکن سے ہر جنگجو چور تھا کہ دفتن نعرہ تکبیر سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ گھات میں بیٹھے ہوئے مجاہد شیروں کی طرح اٹھے، دونوں طرف سے دشمن پر اس زور سے حملہ کیا کہ ایرانیوں کے ہوش اڑ گئے۔ تازہ دم مجاہدین کا حملہ ایک طوفان تھا جو دشمن جسم و جان تھا۔ ایرانیوں کی بوٹیاں اڑنے لگیں، سراسیما ہو کر بھاگے، ایک سے ایک آگے، گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے، جدھر منہ اٹھا دوڑ پڑے۔ مجاہدین نے عراقی عربوں اور ایرانیوں کو وہ سبق سکھایا کہ کبھی نہ بھول سکیں۔ شام کی تاریکی بڑھ رہی تھی، دشمن ہٹ رہے تھے اور اسلامی فوج چڑھ رہی تھی۔ ہر طرف مجاہدین کی جلگار تھی۔ دلجہ کی زمین ایرانیوں سے بیزار تھی، وہ آگے تھے اور ان کے پیچھے اسلامی تلوار تھی۔ وہ گرتے پڑتے بھاگے جا رہے تھے، تلواروں اور نیزوں کے زخم کھا رہے تھے، وہ گرتے تھے اور تڑپتے تھے، آہیں بھرتے اور مرتے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہ سما رہا، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ رات کی تاریکی نے دن کا ہنگامہ سمیٹ لیا۔ اندوز نمر ایسا حواس باختہ ہو کر بھاگا کہ صحرائے بے کنار میں گم ہو کر رہ گیا۔ ہزاروں ایرانی ہلاک ہوئے اور میدان مجاہدین کے ہاتھ میں رہا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔